ٹھیک ہے سوال پوچھیے. یعنی کیا جواب دے گا؟ اچھا چوتھا سوال میرا یہ ہے کہ اگر ایک شخص علی کو خلیفہ بلا پسند نہ مان، باقی سارے عقائد اس کے شیعہ جیسے ہوں، تو اس کے بارے میں کیا حکم لگے گا؟ وہی جو میں نے پہلے جواب دیا. سوال تو پوچھ چکے ہیں، یہ سوال پوچھ چکے آپ دو دفعہ. نہیں پوچھو، 3 دفعہ پوچھا، تیسرا دفعہ وہی سوال، وہی جواب ہے پہلے جواب. وہی جواب دیا کہ یا وہ تو جاہل ہے، اگر جاہل ہے معذور ہے، اگر جاہل نہیں ہے وہ جانتا ہے تو پھر وہ کافر ہے. کافر ہے. بس ٹھیک ہے، اتنی سی بات تھی. اب ٹھیک ہے، اب شرائط دخل ہے ہماری طرف سے جو شرائط ابھی جو ہے نا، ابھی شیخ صاحب اب ہاتھ آئے، آپ نے خود پوچھا تھا کہ قرآن میں مولا کا نام دکھاؤ. آپ نے 4 سوال کیے ہیں تو میرے بھی 4 سوال ہیں نا، تو کم از کم میرے ایک سوال کا جواب دے دو. ایک سوال کا جواب دے دو. آپ کے 4 سوال بنتے نہیں نا، کیونکہ آپ مدعی صحیح میں تو جواب میں تو سائٹ ہوں نا. کیوں نہیں بنا؟ آپ جو آپ نے چیلنج آپ دے رہے ہیں، آپ ہمیشہ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے چیلنج دے رہے ہیں نا. آپ کو سوال کرنے کا حق ہے، ہمیں سوال کرنے کا حق نہیں ہے. ڈر گئے بھائی اتنی جلدی؟ سناؤ بھائی، آپ بولو. ایک سوال مجھے کرنے دے. آپ نے سوال کرنے کا پوچھا، مطلب سوال پوچھنے کا کہا، وہ انکاری ہو گئی. لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے شرائط رکھنے مناظرہ کرنا ہے. تو اب وہ شرائط رکھ کے بتائے کہ میں نے کس موضوع پہ مناظرہ کرنا ہے اور کب کرنا ہے، وقت کی تعین پہ کرے تو الہاری صاحب اس کو موقع دے، پھر وہ انشاءاللہ اپنے وقت پہ حاضر ہو جائے گا. ابھی فی الحال بالکل ہمیں منظور ہے. بولیں کس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہے. بالکل کس موضوع پہ آپ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں؟ موضوع کیا ہے؟ موضوع کیا ہے؟ خلیفہ بلا فصل نہیں ہے. کیا چیز؟ اس میں آپ مدعی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا. آپ کی آواز کٹ. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم منصوص من اللہ خلیفہ بلا فصل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے متعلق میرے کچھ سوالات ہیں تاکہ موضوع اچھی طرح سے روشن ہو جائے، منقع ہو جائے. میرے کچھ آپ سے سوال ہیں. آپ پوچھیے. اس کے دیکھیں شیخ صاحب، ہاں بالکل شیخ صاحب. دیکھیں شیخ صاحب، آپ نے جو پہلے کہا تھا کہ وہی سنت اللہ کی جانب سے نص نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. آپ اپنے اس جملے کو واپس لیتے ہیں یا نہیں لیتے؟ نہیں، میری بات سنیں. اب آپ سمجھنے کی ذرا کوشش کیجئے. دیکھیے، سنت ہوتی ہے 3 طرح، یا کم سے کم کہہ لیں آپ 4 طرح. ایک ہوتی ہے خبر واحد، ایک ہوتی ہے حدیث غریب یا حدیث عزیز جسے کہا جاتا ہے، ایک ہوتی ہے حدیث مشہور، اور ایک ہوتی ہے حدیث متواتر. اگر تو وہ حدیث متواتر پھر تو وہ حجت ہے، اگر وہ حدیث متواتر نہیں ہے تو حجت نہیں ہے. تو ہمارے خلاف اگر آپ نے کہیں، آپ کس مسلک کے مبنی پہ بات کر رہے ہیں؟ احناف کے نزدیک تو حتی مراسیل حجت نہیں، ہم نہیں مانتے. احناف مراسیل صحیح حدیث کو تو جوڑے مراسیل حجت ہے. تو لینا انہیں مراسیل وغیرہ سے عقائد قطعیہ ثابت نہیں ہو، اخبار احاد سے عقائد قطعیہ ثابت نہیں ہوتے. ہمارا یہ ماننا ہے. دوسری بات ہے شیخ صاحب، اس بات کا ہمیں جواب دے دیں شیخ صاحب. جب آپ کے اپنے مذہب میں آپ کے کبار صحابہ شہادت دے رہے ہیں، جیسا بھی میں نے حدیث دکھا دی، مسلم کی دکھا دی، سنن ابن ماجہ کی دکھا دی، اور دوسری کتابوں کی دکھا دی، کہ وہ شہادت دیتے ہیں کہ قرآن ناقص ہے، قرآن کے آیات کھو گئے. اب سن لیں میرے سوال، سن لیں پھر ابھی بات نہ کریں. دیکھیں، آپ کسی بھی محکمے میں جب جاتے ہیں نا، 1-2 شخص مثلا لے کے جاتا ہے، کہتے ہیں کہ بھئی فلان کتاب سے یا فلان بک میں اپنا دلیل لکھیں. اگر وہ بک ہی ناقص ہے، اس بک کے کچھ صفحے کھو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی رجسٹر ہے بھائی، اس کو لے کے جاتے ہیں آپ عدالت لے کے جاتے ہیں. اس آواز کہاں سے آ رہی ہے بھائی؟ سلامی صاحب آپ کہاں ہیں آواز؟ یہ شیخ صاحب کے ہاں سے مائکروفون. آپ کسی بھی محکمے میں جائیں، اگر وہ ناقص ہے تو اگر وہ شیخ صاحب پلیز سن لیں، اگر اس رجسٹر میں یا اس کتاب میں یا وہ بھی جو سند ہے اس کے کچھ لکیریں مٹائی گئی ہیں، کوئی مطلب اس میں نہیں ملتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ وہاں پہ نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، وہ وہاں پہ نہیں تھا. یعنی اس سے آپ مطالبہ کرنا ہی غلط ہے، کیونکہ وہ آپ کے پاس کامل ہی نہیں ہے. کامل ہوگا تو آپ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ اس میں دکھاؤ کہ فلان مثلا جائیداد اس میں کہاں ہے. تو جب آپ کے صحابہ خود شہادت دے رہے ہیں کہ آپ کے قرآن ناقص ہے ایک جانب سے، دوسری جانب آپ لوگوں نے اجماع کیا جو قرآن کو ناقص سمجھے وہ کافر ہے، تو اسی پہلے ہی گلی میں، بلکہ گلی کے پہلے ہی موڑ میں آپ کا مذہبی باطل ہو. صحابہ کثیر تعداد میں کہہ رہے ہیں کہ قرآن ناقص، اور آپ کا اپنا فتویٰ یہ ہے، علماء کا فتویٰ ہے، اجماع بلکہ ہے، کہ جو قرآن کو ناقص کہے وہ کافر ہے. تو آپ کا مذہبی باطل ہو، کیونکہ آپ کے اکابر صحابہ سب کافر ہو گئے، دین سے خارج ہو گئے. اور اس کے بعد آپ کیسے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ قرآن سے فلان مطلب ہمیں دکھا دو؟ میری سوال کا جواب ہے. دیکھیں، یہ 2 الگ الگ موضوع کو آپس میں مکس اپ کر، ایک موضوع ہے تحریف قرآن اور ایک موضوع ہے منصوص من اللہ خلافت. ہم جب بات کرتے ہیں منصوص من اللہ خلافت پھر تو یہ بھاگ کر چلے جاتے ہیں ادھر تحریف قرآن. اگر تحریف قرآن پر بات کرنی ہے تو بسم اللہ، ہم خلافت کے موضوع کو ہٹا کر پہلے تحریف قرآن پہ بات چیت کر لیں گے
اور اس کے بعد پھر آگے بات چیت کر لیں گے. صحیح. لیکن ہم تو آج اسی لیے آئے ہیں نا, یہ بات ہے لیکن ہم اصول, تو آج اسی یہ ان کی لیے بات آئے صحیح ہے, بات ان کی ہے اصول. ہاں ٹھیک ہے نا, بالکل. لیکن آج پہلی تو- بات ہے آج بالکل, تو- پہلے آپ, ہم یہی کہہ رہے ہیں بھائی شیخ صاحب کہ جب ہمارا موقف یہ ہے کہ آپ کے مذہب میں اکابر مذہب کہتے ہیں قرآن ناقص ہے, تو پہلے آپ قرآن کو صحیح ثابت کریں, کامل ثابت کریں, پھر اس کے بعد مطالبہ کریں قرآن میں فلان بات کو دکھا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم دوسری بات ہے جب آپ خود مان گئے کہ متواتر حدیث جو ہے نص قطعی من اللہ, تو متواتر جب پہلے تو قرآن پہ بات ہوگی, اس کے بعد ہم قرآن سے بھی دلیل لا سکتے ہیں, حدیث متواتر سے بھی دلیل لا سکتے ہیں. سمجھ گئے نا؟ حدیث متواتر سے بھی آپ دلیل لا سکتے ہیں, بالکل لا سکتے. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی خلافت بلا فضل کے لیے آپ سب سے پہلے قرآن پڑھیں گے. نہیں, اگر سب سے آپ پہلے قرآن آپ ثابت کریں گے, ہمارا ادعا ہے کہ آپ کے مذہب میں قرآن ناقص ہے, پہلے آپ قرآن سے مناظرہ کریں گے. اگر آپ قرآن کو کامل اپنے مذہب میں ثابت کر سکے, اس کے بعد ہم مناظرہ کریں گے مولا کی خلافت قرآن اور حدیث متواتر میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے اس موضوع پر مناظرہ نہیں کرنا چاہتے. نہیں, آپ نے خود بولا ابھی, بلکہ دیکھیں منطقی ترتیب ہوتی ہے, منطقی ترتیب ہی یہی ہے کہ پہلی بات یہ پہلے آپ میرا نہیں چاہتے نا, شیخ صاحب نہیں, آپ مجھے بات کرنے دیں گے؟ نہیں, آپ ہماری سنیں گے. آپ یعنی کہ اس وقت یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا پہلا مناظرہ جو ہے وہ مولا علی کی خلافت پر ہو, کیونکہ ہم جب آپ نے یہ شیخین کے ایمان پر بات چیت کرنا شروع کی تو ہم نے اس وقت یہ کہا یار اگر شیخین کا ایمان نہیں ثابت کر سکتے تو ہم سے پھر بڑا پھر منافق شخصی کون ثابت کرو. شیخ صاحب اب آپ کی بات ختم ہے, میں بات جواب دے رہا ہوں. جب آپ پر بات چیت کر رہے ہیں, اب جب آپ پر بات آئی ہے مولا علی کی خلافت, آپ سے مولا علی کی خلافت ثابت ہی نہیں ہو رہی, آپ کہہ رہے ہیں جی پہلے یہ شیخ صاحب کریں گے. بات ختم ہے آپ کی, میں بولوں آپ یہ شیخ صاحب ابھی 1 منٹ پہلے آپ ریپلے کریں, پہلے شاید خود بھول گئے یا بھولے نہیں, انہوں نے خود ابھی کہا تھا کہ پہلے تحریف قرآن پہ بات کرتے ہیں کہ قرآن کامل ہے یا نہیں ہے. پہلی بات ہے کہ خاموش, میری بات خاموش, میری بات مجھے بات کرنے دو نا شیخ. جشان بھائی یوں ہے نا کہ آپ نے کہا کہ قرآن سے ثبوت دینا ہوگا, تو علیاری صاحب نے اعتراضات بتائے کہ صحابہ خود قرآن کو ناقص سمجھ, تو آپ نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے, پھر پہلے اس اعتراضات کا ازالہ کرتے, دور کرتے. علیاری نے انکار نہیں کیا ہے کہ میں خلافت بلا فصل پر بات نہیں کروں گا, اس نے اقرار کیا ہے کہ بات کروں گا, لیکن سیکنڈ نمبر پہ اللہ یار میں سیکنڈ نمبر پہ کروں گا, پہلے نمبر پہ نہیں کروں گا, تو میں بس اس سے یہی دونوں کروا رہا ہوں. سیکنڈ ضروری نہیں ہے, دونوں ایک ہی وقت پہ ہو سکتے ہیں, 30 منٹ 40 منٹ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے, اس کے اعتراضات دور کر ایک وقت میں نہیں ہو سکتا, ایک وقت میں نہیں ہو سکتا بھائی. اس کے اعتراضات ہیں 3-4 روایات ہے, 5 روایات ہے, 6 روایات ہے, اس کا ازالہ کر دے, اس کا رد کر دے, اور کرنے کے بعد اپنے دلائل پیش کرے. ایک وقت میں نہیں ہو سکتا. دیکھیں ایک منطقی ترتیب ہوتی ہے, دیکھیں 1 منٹ بھائی صاحب, منطقی ترتیب ہوتی ہے. جب پہلے آپ کسی چیز کی حجیت کو ثابت کرتے ہیں, پھر اس سے استدلال کرتے ہیں. جب خود قرآن کریم کا کامل ہونا, ہمارا دعویٰ ہے کہ آپ کے مذہب میں قرآن کامل نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اگر یہ ادعا آپ نے ثابت نہیں کیا تو پھر ہم سے مطالبہ نہیں کر سکتے علمی منطقی لاجیکل لحاظ سے کہ قرآن میں فلان مطلب مجھے دکھاؤ, اگر نہیں دکھا سکے تو کافر ہے, ٹھیک ہے نا, یہ مطالبہ نہیں کر سکتے. کیونکہ میرا موقف یہ ہے کہ آپ کے مذہب میں قرآن کا کامل ہونا ثابت نہیں ہے, بلکہ اس کا ناقص ہونا ثابت ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس طرح نہیں ہے کہ یہ میری مرضی ہے کہ پہلے کس میں بات کریں. تو منطقی لحاظ سے دیکھیں تو دوسرے مرحلے پہ جانا ہی بیکار ہے کہ ہم قرآن سے مولا کی امامت دلیل لانے کی کوشش کریں. پہلے آپ کا کام ہوگا کہ آپ اپنے مذہب میں دکھائیں کہ قرآن کامل ہے, ٹھیک ہے نا. جب آپ اپنے مذہب میں, آپ کی اپنی کتابوں میں قرآن کے کامل ہونے پہ کوئی دلیل نہیں ہے, تو پھر آپ کسی دوسرے سے کیا مطالبہ کر سکتے ہیں فلان مطلب قرآن میں کیوں نہیں ہے. بھائی جب قرآن ہی ناقص ہے تو پھر وہ اس کا نہ ہونا تو وہ واضح ہے کہ اگر کوئی مطلب قرآن میں نہیں ہے تو قرآن ہی کامل نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے وہ وحی نازل نہیں کیا. لذا منطقی علمی لحاظ سے یہ بات متعین ہے کہ پہلے تحریف قرآن پہ گفتگو ہوگی. آپ ہمارے لیے ثابت کریں گے کہ آپ کے مذہب میں قرآن ناقص نہیں ہے, کامل ہے. اب میری سنیں, دیکھیے جی سر, مناظرے میں ہوتی ہے مسلمات قسم پر. اگر بالفرض محال, اگر ہمارے نزدیک ایک چیز جو ہے وہ محرف ہے, وہ ٹیمپرڈ ہے, کیا آپ کے نزدیک وہ محرف ہے یا ٹیمپرڈ ہے؟ ضروری نہیں ہے, کوئی ضروری نہیں ہے. تو اگر شاید ہے شاید نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. آپ اس قرآن ثبوت دے دیں. بھائی صاحب جب آپ مطالبہ ہی نہیں کر سکتے, جب آپ کے مذہب میں قرآن ہی ناقص ہے, مطالبہ ہی آپ کا غلط ہے, آپ ڈر گئے نا. میں نے نہیں کہا ہمارے مذہب میں نہیں ہے, میں نے نہیں کہا ہمارے مذہب, میرا موقف یہ ہے کہ فریقین کے کتب میں, دونوں کے کتب میں, اہل بیت اور صحابہ کے اقوال میں یہی ہے کہ موجودہ قرآن جس کو جمع کیا ہے صحابہ نے, اس میں کمی واقع ہوئی ہے.
دونوں کا موقف یہی ہے. اور صحابہ کا موقف سے زیادہ کٹر رہا ہے اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے میں, ٹھیک ہے نا. تو یہ موقف ہے تو جب فریقین کا یہ موقف ہے, جب فریقین کا یہ پوری امت کا یہ اجماع ہے, تو پھر وہ کوئی مطلب قرآن میں نہ ملے. اب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ ائمہ کے نزدیک بھی یہ ہے اور صحابہ کے نزدیک بھی ہے, لیکن صحابہ کے نزدیک زیادہ ہے بقول آپ کے. تو ٹھیک ہے, اب ہم شرائط طے کر لیتے ہیں کہ ہم کیسے اس یعنی کہ مناظرہ جو ہے ہم کیسے آگے چلائیں گے. ٹھیک ہے, پھر میں تو مدعی ہوں نا, میں تو دلیل لاؤں گا کہ آپ کے مذہب میں قرآن ناقص ہے, ٹھیک ہے نا. اور پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو قرآن کو ناقص سمجھے وہ کافر ہے. تو اسی مرحلے میں آئیے آپ کا مذہب باطل ہو جائے گا جی, ٹھیک ہے نا. آپ کو دونوں کا جواب دینا ہوگا, دونوں باتوں کا جواب دینا ہوگا. دیکھیں کہ کبار صحابہ کیا مناظرے والے دن سے جائے گا, دیکھیں وہ تو مناظرے والے دن دیکھا جائے گا, ایسے تو نہیں دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے, وہ میں اپنا ادعا پیش کر رہا ہوں نا شیخ صاحب, میں ادعا پیش کر رہا ہوں نا. میں تو نہیں کہہ رہا کہ آپ مان لیں یا کسی کوئی مان لے, میں اپنا ادعا پیش کروں. میرا موقف یہ ہے, میں موقف پیش کروں گا اور آپ انشاءاللہ دلیل لائیں گے, رد کریں گے اس بات کو. صحیح ہے, وقت کی متعین پھر کریں کب آ جائیں؟ اگلے ہفتے, نیکسٹ ویک. دیکھنا یہ ابھی مصروفیات نہیں, آپ مجھے پتہ ہے ڈر گئے, کہتا ہے میں تیاری کروں گا. 1 ہفتہ کافی نہیں تیاری کے لیے, ہمیں پتہ ہے 2 ہفتے لے لو. ایسے لوگوں کے کافی اور مجھے پتہ ہے کہ یہ باتیں آپ کی سطح سے بہت اوپر ہیں, مجھے معلوم ہے. کیا آپ کے سامنے 2 حدیث رکھی, 2 آیت رکھی, آپ پھنس گئے اسی میں. مجھے پتہ ہے سطح کتنی ہے, ٹھیک ہے نا. مناظرہ کی جائے گی. آپ جو ہے نا اس سونامی صاحب کو آگے بڑھائیں, یہ آپ سے زیادہ لائق ہے. میں سمجھتا ہوں آپ اس کو مناظرے کے لیے بھیج دیں, یہ آپ سے زیادہ لائق. یہ کوئی حافظ, کسی بڑے حافظ کا بیٹا بھی نہیں ہے, لیکن یہ لائق ہے, بڑے بڑے مولویوں سے زیادہ تگڑا. شان بھائی اب آپ کب آئیں گے؟ آدھا مہینہ کافی ہے, 15 دن, مطلب 2 ہفتے. میرے خیال کے مطابق جو ہے 1 منٹ ہے صرف یہ جو ہے دیکھیں آج 26 تاریخ ہے اور 9 تاریخ 9 نومبر کو 9 نومبر صحیح ہے. 1 منٹ ہفتے والے دن 9 نومبر 6 یا 7 نومبر کو کر لیں. وہ نہیں, وہ جمعرات بدھ کا دن بنتا ہے نا, ہفتے والے دن رکھتا ہے نا, ہفتے والے. دیکھا شاید آپ صرف نہیں دیکھ رہے ہیں نا کہ آپ کو کیا کیا آسانی ہے, آپ اگلے کا میرے کام ہوتا ہے نا, میرے کام ہوتا ہے. شاید ہم ساری بیٹھے ہیں. آپ دیکھ لو نا بھائی, آپ دیکھو کس ہفتے کو آپ کے پاس ٹائم ہے. 2 تاریخ کو ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس, 2 نومبر 9 نومبر کو 9 نومبر کو نہیں ہے, 9 نومبر کو 16 نومبر کو ہفتے وہ بھی نہیں. چلیں جی, رکھتے ہیں 6 نومبر کو. صحیح ہے, 6 نومبر کو رکھ لیں. تیار ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا. اور ان سوالات کا آپ جواب دیں گے, ٹھیک ہے نا. ہم جب سوال کریں گے قرآن سے متعلق, ادھر سے نہیں کہنا سوال جواب نہیں آتا, ٹھیک ہے. رہیں گے موضوع سے پائے تھوڑی جائے گی. موضوع تعریف قرآن ہے نا, تعریف قرآن پہ ہم نے کہہ دیا. میں نے اپنا ادعا بتا دیا کہ میرا ادعا یہ ہے کہ آپ کے مذہب میں قرآن کے کامل ہونے پہ کوئی دلیل نہیں ہے, قرآن کے ناقص ہونے پہ دلائل بے شمار. چلیں دیکھتے ہیں. اور آپ لوگ جو قرآن کو ناقص سمجھے اس کو کافر سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو پھر آپ کا پورا فرقہ ہی چلا گیا, دین سے خارج ہو گیا. چلیں دیکھیں کہ میرا یہ ادعا ہے کہ آپ کا پورا فرقہ ہی تحریف قرآن کے موقف پر, آپ کا پورا فرقہ بلکہ آپ کے اکابر دین سے خارج ہو جاتا ہے. کیا خیال ہوگا؟ میں تو نہیں کہتا کہ جو قرآن کو ناقص سمجھے وہ کافر ہے, میں تو نہیں کہتا, میرا عقیدہ نہیں. نہ ائمہ علیہ السلام نے فتویٰ دیا, آپ لوگوں نے فتویٰ دیا نا. آپ کے بھی 4 ائمہ ایسے ہیں جو کوئی نہیں, کسی نے نہیں فتویٰ دیا ہے کہ جو قرآن کو ناقص سمجھے وہ کافر ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کہتے ہیں کافر ہے. الہری صاحب جب مناظرہ ہونا تب یہ ثبوت دلائل لے کے ہے اہل تشیع کی کتابوں سے کہ آپ کے اماموں کے یہاں بھی یہ ہے, اس کے پاس موقع ہے 6 تاریخ تک تیاری کر لے. جب ہم ایک بات کو مان رہے ہیں تو وہ کیا ثابت کرے گا؟ ہم جب کہہ رہے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام کے اقوال میں بہت ہے, کہ جیسے صحابہ نے بولا, انہوں نے بولا کہ قرآن میں نقصان واقع ہو, جب ہم مان رہے ہیں تو وہی کیا دلیل؟ یہ جو اپنا موقف ثابت کرنے کے لیے وہی لانا چاہے لا دے بھائی, ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے, یہ ابھی سے پریشان ہے ذیشان صاحب, ابھی سے آپ پھنس گئے ہیں جی. ابھی راستہ نکال, ابھی بھاگنے کا راستہ نکالو شیخ صاحب. آپ سے بات نہیں کر رہا, میں آپ سے نہیں کر رہا, میں آپ سے بات کرو, بات کریں. ذیشان بھائی بات کریں. دیکھیں اس دن ہوگا ایسا کہ یہ ایک دلیل پیش کرتے ہیں بالفرق کہ بھئی آپ کے فلاں نے یہ کہا ہے کہ قرآن جو ہے یہ محرف. میں اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ بھئی آپ کے فلاں ائمہ نے کہا ہے قرآن محرف. اب پھر اس پر کیا ہوگا؟ میں تو جب مان رہا ہوں کہ ائمہ علیہ السلام نے فرمایا.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ذیشان بھائی بات یہ ہے کہ اس نے کہا کہ ہمارے اہل البیت کے ہاں وہ بھی قرآن ناقص سمجھتے. آپ نے یہ دلیل لانا ہوگا کہ وہ ناقص نہیں سمجھتے, کامل سمجھتے. آپ نے اس طرح دلیل لانا ہوگا. سن لیں یہ پھر اس دن قرآن نہیں پڑھے گا ان کو یعنی یہ کہ اس کے نزدیک کیا تو ہم قرآن منکر ناقص ہے. کوئی اس بات کا قرآن منکر نہیں ہے, پڑھے گا. شیخ کو پتہ نہیں ہے نا, یہ بالکل یہ کنفیوز جتنا قرآن جتنا قرآن ہے وہ تو اللہ کا کلام ہے, تو وہی ہے. جتنا ہے وہ تو اللہ کا کلام ہے. یہ تو نہیں کہتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. اگر اس میں سے کچھ آیات کم ہو گئے ہیں ہاں تو یہ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن میں ہے. ذیشان بھائی مختصر کر دیتا ہوں. وہ روایات پیش کرتے ہیں سنیوں کی کتابوں سے, آپ نے اس کے جوابات دینے ہیں کہ جس طرح صحابہ کا عقیدہ ہے چار روایات میں جس طرح یہ پیش کر رہا ہے, جو فہم پیش کر رہا ہے, آپ اس کی رد کرنی ہے. بھائی بات تو سنیں, بات تو سنیں. اب آپ دونوں نا بعد میں آپ یہ آپ دیکھیں دوسروں کو باری دے دیں, اب بات ختم ہے. نہیں میری آخری بات ہے, پھر یہ آخری بات ہے. نہیں ابھی یہ بات لازم ہے, ابھی یہ بات لازم ہے. کہہ دو بھائی, کہہ دو جو کہنا ہے کہہ دیں بھائی جلدی سے, بسم اللہ. ہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اخبار احاد سے نہیں پیش کرے گی. ابھی بات یوں ہے کہ آپ نے کہا اخبار احاد, وہ کئی صحابہ کے روایات پیش کرے گا, تو وہ جب کئی صحابہ کی روایات ایک طرح کے آ جانے سے کیا وہ متواتر ہو جائے گی؟ شیخ صاحب ہوں گے نا کہ جب کئی صحابہ کا عقیدہ ہے تو نہیں شیخ صاحب دیکھیں, میں نے آپ کو ادھر مروڑا نہیں ہے. آپ دیکھیں, آپ ابتدائی باتوں آپ میرے خیال میں آپ کے والد صاحب کو چونکہ وہ کوئی مشہور معروف تھے, لگتا ہے کہ آپ نے اتنی محنت نہیں کی ہے. میں نے آپ کو ابھی دبایا نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اخبار ہے صحیح حدیث, خاموش ہو جائیں, ایک منٹ خاموش ہو جائیں. آپ صحیح حدیث جو ہے حجت, بھائی یہ جو صحیح حدیث کو حجت نہ سمجھے, آپ کے مشائخ احناف اور غیر احناف سب کے نزدیک وہ کافر ہے. صحیح حدیث ہر باب میں ہر مسئلے میں حجت ہوا کرتی ہے, لیکن ہم اس مسئلے میں ہمارے پاس احادیث بہت زیادہ ہیں. ہم جو دکھائیں گے آپ کو صحیح حدیث آپ کے کتب سے دکھائیں گے. اب آپ ڈر گئے نا, اب آپ ڈر گئے کہ یہ ہم آپ اس نے کہا نا تو ہم ڈر گئے. واہ سبحان اللہ. ذیشان بھائی میری بات سنیں, وہ اگر ایک روایت بھی پیش کرے گا نا, آپ اس کا رد کریں گے نا, تو معاملہ ختم ہو جائے گا, آپ جیت جائیں گے, وہ ثابت ہو جائے گا. یہ میری بات سنیے, اخبار احاد تو کئی طرح کی ہیں, وہ کئی دلائل پیش کریں گے نا, وہ ایک دلیل تو نہیں پیش کریں گے. وہ میرا کام ہے ثابت کرنا. شیخ صاحب میرا کام ہے دلیل ثابت کرنا. اگر آپ کو اپنے مبانی نہیں آتے شیخ صاحب, اگر آپ ابھی سے کہہ دو کہ بھائی میں بخاری مسلم کو نہیں مانتا, میں بخاری مسلم کے صرف متواتر احادیث کو مانتا ہوں, کہہ دو, پھر آپ کا موقف جو ہے نا. شیخ صاحب ایک منٹ, کو نہیں مانتا. آپ اہل سنت کی آپ نمائندگی نہیں کر سکتے, آپ ریپرزینٹیشن نہیں کر سکتے اہل سنت. آپ کو کرنے والے نہیں کرتے کیونکہ اہل سنت کا موقف نہیں ہے کہ ہم بخاری مسلم کو نہیں مانتے, صرف اس کے متواتر احادیث کو مانتے ہیں. یہ اس کا موقف ہی نہیں ہے. کسی سنی کا, کسی حنفی کا یہ موقف نہیں ہے. صرف جہال حنفی کہتے ہوں گے مدارس میں, کوئی کہتا ہوگا کہ میں صرف متواتر کو مانتا ہوں, غیر صحیح کو نہیں مانتا. یہ کسی کا قول نہیں ہے. آپ ابھی جا کے پڑھیں, ابھی آپ بہت دور ہے آپ کے لیے مناظرہ کرنا. جب آپ کو اتنی ابتدائی باتیں نہیں معلوم کہ صحیح احادیث حجت ہوا کرتی ہیں, اور وہ اب جو ان کا مدلول ہے اس کو ماننا واجب ہوتا ہے صحیح حدیث کا. جی پتہ ہے اتنا عقائد میں بات ہو گئی, آپ کو یہ نہیں پتا. شیخ صاحب اس کے علاوہ تعریف قرآن آپ کے اخبار میں متواتر ہے, آپ متواتر پیش کیجیے, لیکن بس پیش کریں گے نا, اس دن پیش کرے گا, فائنل ہوگی. یہ متواتر پیش کریں گے, ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. تو متواتر کے لیے, متواتر جب آپ کہتے ہیں نا, متواتر یہ ہوتا ہے کہ بھائی متواتر لفظی ہوتا ہے, متواتر معنوی ہوتا ہے کہ ایک مطلب کے لیے آپ کو بہت سارے احادیث لانے ہوں. صحیح ہے نا, متواتر کہتے ہیں اسی کو ہے, ٹھیک ہے نا. میں بالکل متواتر ثابت کروں گا, لیکن اس کے لیے مجھے ٹائم کی زیادہ ضرورت ہے. میں ابھی سے کہہ دیتا ہوں, مجھے ڈبل ٹائم کی ضرورت ہے. مجھے دیکھیں, مجھے ٹائم کا مساویہ شروع میں جب میرا مدعا ہوگا, میں اس میں, کیونکہ میں نے متواتر ثابت کرنا. تواتر کے لیے کہ آپ کو بہت زیادہ احادیث پڑھنی ہوں. مثلا آپ 1-2 حدیث سے کام نہیں چلا سکتے, آپ کو 20, 30, 40 احادیث پڑھنے پڑیں گے. بالکل میں کام انجام دوں گا, لیکن یہ کام 10 منٹ 15 منٹ میں نہیں ہو سکتے. بھائی آپ نے جو شرط رکھی ہے, پھر اس شرط کے یہ بھی ساتھ رکھیں کہ بھائی اس کے لیے مجھے 30 سے 40 منٹ کی ضرورت ہے, اور آپ کو 30-40 منٹ نہیں دیں گے اس کے مقابلے میں, کیونکہ آپ نے تو یہ کرنا نہیں ہے کہ بھئی 40 حدیث ہم کو پڑھ کے سنانا ہے نا. آپ نے میرے بات کو رد کرنا کہ بھئی یہ متواتر نہیں ہے یا اس کا مدلول کچھ اور ہے, ٹھیک ہے نا. میں اپنا مدعا دیکھو بھائی صاحب, میں ہر باری نہیں, جب ٹائم گفتگو ہوگا نا, پہلی باری جب میری باری ہوگی, مجھے 30 سے 40 منٹ کی ضرورت ہے. اس کے مقابلے میں آپ کو صرف 15 منٹ دیں گے, کیونکہ میں نے احادیث زیادہ پڑھنی ہے. ہاں میں نے احادیث زیادہ پڑھنا ہے نا بھائی, میرے پاس احادیث بہت ہے.
آپ نے شرط رہ رکھا ہے کہ تم بہت سارے احادیث لے کے آؤ. ٹھیک ہے, میں بہت سارے احادیث لے کے آتا ہوں, میں 20-30 حدیث لے کے آتا ہوں. 20-30 حدیث میں کم از کم 40 منٹ تو لگتا ہے, ہر حدیث 2 منٹ. عربی پڑھو, ترجمہ کرو, کتاب دکھاؤ. شیخ صاحب کم از کم 8 ٹھیک ہے نا؟ آیات اپنے لے کے آنے, یا 8 یا 10, وہ متواتر کے حد تک پہنچ جاتے ہیں. 8 نہیں, 9 سے اوپر, 9 سے اوپر. میں آپ کو 20 میں تواتر ثابت کرنا میری باری ہے نا, میرا کام ہے تواتر. اس بات کے لیے مجھے 30 سے 40 منٹ کی ضرورت ہے. بسم اللہ. ٹھیک ہے نا, ختم بات. یا اللہ السلام. ٹھیک ہے ہو گیا. ذیشان صاحب خدا حافظ. اچھا ابھی جو ہے سونامی بھائی کو ساتھ گفتگو کرنا. ایک منٹ, میں سونامی بھائی کو لاتا ہوں. ذیشان صاحب اللہ حافظ. آپ سے پھر پکا ہو گیا نا بات, 6 تاریخ کو ہمارا آپ سے مناظرہ ہے تعریف قرآن پر. اچھے طریق کو انشاءاللہ الرحمن آپ حدیث متواتر سے ثابت کریں حدیث متواتر لائیں گے. شروع میں میرے پاس 30 سے 40 منٹ ہوں گے, آپ کے پاس 15 منٹ ہوں گے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ نہیں, ایسا نہیں ہوگا. اس طرح نہیں ہوگا تو نہیں, اس طرح نہیں ہے تو بھائی جب آپ نے مجھ سے مطالبہ کیا ہے کہ تم بہت ساری احادیث لے کے آؤ اور ٹائم نہیں دے رہے, جی میں کیسے میں 20-30 حدیث پیش کروں 15 منٹ میں؟ ذیشان بھائی کیسے کیسے اگر دیکھ پھر مان لو جو جمہور علماء کا مذہب ہے, جمہور علماء کا مذہب ہے کہ صحیح حدیث حجت ہے. جب مان نہیں رہے نا, جمہور علماء کا یہ مسلک ہے, یہ مذہب ہے کہ حدیث صحیح بخاری مسلم جو ہے سنن ترمذی, اگر صحیح حدیث صحیح ہے وہ حجت ہے. یہ سب اہل سنت کا ہی موقف ہے. آپ کو ان باتوں کا پتہ نہیں ہے نا, میں تو آپ کو بہت ڈیل دے رہا ہوں. آپ کو ایک شاگرد کی طرح, ایک نوجوان کی طرح میں آپ کے ساتھ ٹریٹ کر رہا ہوں. ذیشان بھائی اس طرح ہے نا, اگر زیادہ حدیث چاہیے میں زیادہ حدیث پیش کرتا ہوں, ٹائم کی ضرورت ہے بس. اس کا ابھی جو ہے نا یہ شخص آپریٹر سے ہی بات کرے گا. ابھی ٹائم بہت ضائع ہو گیا بھائی, ٹائم بہت ضائع ہو گیا. آپریٹر سے آپ دیکھیں, ان باتوں کے لیے سب لوگوں کو یہاں پہ روکنا, یہ کوئی دینی علمی بات ہو, شرائط طے کرنا ہے, آپریٹر سے طے کرو بھائی. اس سے زیادہ آپ کو 1 گھنٹے بلکہ 2 گھنٹے ہمارے لے لیا. آپریٹر سے بات کرو. 6 تاریخ کو ہمارا آپ سے مناظرہ ہے, لیکن مجھے یہی لگتا ہے کہ آپ بھاگ